صفحہ نمبر 322 سورۃ النور آیت نمبر 45 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم واللہ خلق کل دابۃ من ماء اور اللہ وہ ہے جس نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو دو پاؤں کے ساتھ دو ٹانگوں پر چلتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو چار پاؤں یا چار ٹانگوں پر چلتے ہیں یخلق اللہ ما یشاء اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا جاتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے لقد انزلنا آیات مبینات اور یقیناً ہم نے بڑی روشن واضح آیات کو نازل کیا واللہ یہدی من یشاء اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی اور اللہ کی پہچان یہ ہے کہ اللہ نے ہر جاندار کو ایک پانی سے بنایا اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو چار ٹانگوں پر چلتے ہیں اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا جاتا ہے اللہ تو ہر چیز پر ہی قادر ہے اور یقیناً ہم نے واضح کھلی آیات کو نازل کر دیا اور اللہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف جسے وہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیچھے چند دلائل ذکر کیے کہ لوگوں تمہارا خالق مالک داتا کون ہے اب آگے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی پہچان یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہر جاندار کو پانی سے بنایا تو بنے سب پانی سے مگر ان کے آگے اللہ تعالیٰ نے انداز مختلف کر دیے ان کی چال ڈھال مختلف کر دی ان کی خوراکیں مختلف ہو گئیں اور ان کی خوراکیں پھر ان کے رہن سہن کے انداز مختلف ہو گئے کسی کو اللہ نے ایسی ساخت پر بنایا کہ وہ پیٹ کے بل رینگتا اور بڑی تیزی سے رینگتے ہیں جانور آپ کے سامنے نام لینے کی ضرورت نہیں بہت سارے ایسے جانور ہیں جو پیٹ کے بل ہی رینگتے ہیں اور بعض دفعہ پاؤں اور ٹانگوں پر چلنے والا آدمی ان کے مقابلے میں بھاگ نہیں سکتا جتنا پیٹ کے بل رینگنے والے تیزی سے بھاگتے ہیں اور پھر اسی پانی سے پیدا کیے ہوئے جانوروں میں سے کچھ وہ ہیں جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو چار ٹانگوں پر چلتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ پانی ایک اور ان میں پیدا کرنے والے جانوروں کی مختلف ساختیں اور مختلف کیفیتیں ہیں کچھ پیٹ کے ساتھ
بل چلتے ہیں، کچھ دو ٹانگوں پر، اور اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ معاشہ فرماتی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں جو مجرم ہوں گے نا، اللہ ان کو سر کے بل چلائے گا، الٹا، ٹانگیں اوپر اور سر کے بل۔ معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگیں کہ یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ کیسے بندہ سر کے بل چلے گا؟ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ اس میں تعجب کون سا؟ جو مالک دو ٹانگوں پر چلانے پر قادر ہے وہ سر کے بل چلانے پر قادر نہیں، وہ چلا سکتا ہے۔ اب جو چار ٹانگوں والے ہیں وہ دو ٹانگوں پر نہیں چل سکتے، جو دو ٹانگوں والے ہیں وہ ایزیلی ایک ٹانگ پر نہیں چل سکتے، جو ایک ٹانگ والے ہیں وہ پیٹ کے بل رینگ نہیں سکتے، لیکن جس کو پیٹ کے بل رینگنا سکھا دیا وہ پیٹ کے بل رینگ رہا ہے، جس کو دو ٹانگیں دے دی وہ دو ٹانگوں پر بھاگ بھی رہا ہے، دوڑ بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے، بغیر اٹکے، بغیر گرے، بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی سہارے کے۔ یہ 5 یا 6 فٹ کا انسان ہے جو دو ٹانگوں پر چل رہا ہے، کبھی گرتا نہیں، اور آپ 6 فٹ کی لکڑیاں دو کٹھی کھڑی کر دیں، وہ بغیر سہارے کے کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ نہیں کھڑی ہو سکتی۔ لیکن انسان کو اللہ، وہ انسان تو اتنا باضبط قبر میں کہتا ہے جہاں ہم پاؤں رکھ دیں، جتھے ساڈا پیر ہوئے اور سانو ہلا ہی کوئی نہیں سکتا، انسان اتنا متکبر ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ مالک ہے، کھڑا کھڑا انسان گر بھی جاتا ہے، وہی کھڑا ہے۔ فلما خرّا، فلما قرآن کہتے فلما خرّا تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی عذاب محیط، کہ ایک اللہ کے نبی تھے، وہ کھڑے تھے اور ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے، جب تک زندہ تھے لاٹھی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی، اور جب فوت ہو گئے اللہ نے کھڑے رکھا اور ایک لاٹھی کا سہارا دے رکھا تاکہ جنات پر خوف طاری رہے۔ جب وہ وقت آیا اللہ کا مقرر کہ اللہ نے وہ کام کروا لیا، لاٹھی بھی گر گئی، اللہ کے پیغمبر بھی زمین پہ آ گئے، اللہ نے کہا تب جنات کو پتہ چلا کہ یہ تو فوت ہو گئے، بڑی دیر سے ہمیں تو پتہ بھی چلا۔ تو یہ مالک ہے نا، جب تک زندہ رکھے تو سہارا اللہ کی قدرت کا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت کا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایک ہی پانی سے، چلو یہ تو انسان کی بات ہو گئی، اب آسمان سے ایک پانی آیا، زمین پر گرا، زمین وہ اچھی بلی یعنی ہو گئی نرم اور زرخیز اور کھیتی باڑی کے لائق ہو گئی، پھر اسی زمین ایک پانی کے اندر جس سے زرخیز ہوئی اسی میں بیج لگایا یہ مرچ کا، تو وہ کڑوی مرچ پیدا ہو گئی، پانی اس کو اسی نہر کا یا ٹیوب ویل کا لگا، اور ساتھ والے کھیت میں لگایا گنا، اس سے چینی بن رہی ہے، ادھر کڑوی مرچ ادھر میٹھا اور شیریں نکلنے والا رس، اور پھر کہیں پھل، کہیں پھول، کہیں کھیتیاں، کہیں اناج۔ قرآن پاک نے کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہیں کھجوروں کے درخت، کہیں انگوروں کی بیلیں، کہیں سیب کے درخت، کہیں ناشپاتیوں کے درخت، طرح طرح کے اناج، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے پھول، لیکن زمین بھی ایک، فضا بھی ایک، پانی بھی ایک، اسی زمین سے میٹھے، اسی سے ترش، اسی سے کڑوی چیزیں، اسی سے چینی بن رہی ہے۔ اسی طرح انسان اور جانور ایک ہی پانی سے مختلف ساختوں کے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جب یہ کر سکتا ہے تو ایسے ہی مرنے کے بعد اٹھانے پر بھی
قادر ہے، مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اپنے پاس بلانے پر بھی قادر ہے۔ اور لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے بڑی بڑی کھلی باتیں تمہارے سامنے بیان کر دی۔ یہ تو اس کے لیے کسی منطق کو بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں نا کہ بندہ کہے 14 علم پڑھ کے سمجھ آئے گی۔ اب تو سمجھ آ گئی، ایک پانی سے مرچیں پیدا ہو رہی ہیں، اسی پانی سے یہ چینی بن رہی ہے، اسی پانی سے پھل بن رہے ہیں، اسی سے تمبا جسے کہتے ہیں ہنتل یا تمبا کہتے ہو وہ بن رہا ہے، وہ کڑوا، اور ادھر آم جیسا میٹھا رس بھی اسی پانی سے بن رہا ہے، پھل بن رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اب یہ بات تو کلیئر ہے نا، اس کے لیے 14 یا 18 علموں کی ضرورت نہیں ہے، تو سمجھ لو ہم نے کھول کے تمہارے لیے بیان کر دیا۔ مگر واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت اللہ اسے دیتے ہیں جو ہدایت کی خواہش رکھتا ہے، ہدایت کے پیچھے بھاگتا ہے، ہدایت کی طلب رکھتا ہے۔ جیسے بندے کو کھانے کی طلب ہو، کھانا مانگتا ہے تو کھانا مل جاتا ہے، ایسے ہی ہدایت کی کوئی طلب کرے تو اسے اللہ ہدایت بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں، من یشاء الی صراط مستقیم، دینے والا ہدایت اللہ ہے، کسی کی نظر کرم سے نہیں ہوتی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کی جو ہدایت ہے وہ مانگنے والوں کو ملتی ہے، جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، اللہ کا کرم ہو جائے، اس کو اللہ ہدایت دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق۔